بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے لیکچر میں ہم قوم یہود کی تاریخ کا ایک جائزہ پیش کریں گے۔ ناظرین، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے بابل یعنی عراق کے شہر ار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ اپنی پیغمبرانہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے حکم خداوندی سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے آئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر حکم الہی کے بموجب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز یعنی آج کے مکہ مکرمہ بیت اللہ کے پڑوس میں آباد فرمایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں ہی آباد ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بنیامین تھا۔ انہی میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل کی نسبت سے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ آپ کے بڑے بیٹے یہودا کی اولاد سب سے زیادہ بڑی پھولی، لہٰذا انہی کی نسبت سے اس نسل کا دوسرا نام یہودی پڑا۔ بابل یعنی عراق کے بعد اس قوم کا اصل مسکن تو فلسطین ہی تھا، لیکن عہد نامہ قدیم کی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر بھی تشریف لائے، اسی لیے تبھی سے اس قوم کے آثار کا مصر میں پایا جانا بھی بعید از قیاس نہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً ذکر ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں جا کر آباد ہوئی، حتیٰ کہ انہیں مصر کی بادشاہت بھی ملی۔ تاریخی اعتبار سے یہ 1800 قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ تقریباً 200 سال تک یہ قوم مصر کی حکمران رہی۔ اس کے بعد 16ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں عنان حکومت ان سے چھن گئی اور یہ مصریوں کی غلامی میں چلے گئے۔ 1400 قبل مسیح میں مصر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ تب مصر پر فراعنہ کی حکومت چل رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 فرعون گزرے، جن میں پہلے کا نام منفتح اور دوسرے کا نام رامیز ثانی تھا، جو دریا میں غرق ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں اس قوم کو مصریوں کی غلامی سے تو نجات مل گئی، لیکن انہیں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین فلسطین کی سلطنت نہ مل سکی، جس پر اس وقت عمالقہ قوم کی حکومت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی، مگر بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، جس کی سزا میں انہیں صحرائے سینا میں 40 سال کے لیے محصور کر دیا گیا، اور اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح ہوا۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخر عمر تک ان کی نگرانی کرتے رہے، اور انہوں نے ان کے معاملات کے تصفیے کے لیے قاضی مقرر کیے۔ تقریباً 300 سال تک نظام اسی طرح چلتا رہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا، بلکہ قبیلے کے سردار اور حضرت یوشع علیہ السلام کے مقرر کیے ہوئے نظام کے تحت قاضی ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے اس دور کو قاضیوں کا زمانہ کہتے ہیں۔ بائبل کی کتاب قضات میں اسی زمانے کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ قاضیوں کا دور تقریباً 1025 قبل مسیح تک چلا ہے۔ چونکہ اس دور میں پوری قوم کا کوئی متفقہ حکمران نہیں تھا، اس لیے آس پاس کی اقوام ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھی۔ آخر میں فلسطین کی بت پرست قوم نے ان پر حملہ کر کے انہیں سخت شکست دی، اور وہ متبرک صندوق بھی اٹھا کر لے گئے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں محفوظ تھیں۔ تورات کا نسخہ اور آسمانی غذا من کا مرتبان بھی اس میں تھا، اور جسے بنی اسرائیل تبرک کے لیے جنگوں کے موقع پر آگے رکھا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پھر غلامی میں چلے گئے
اور تقریباً 20 سال تک اس بت پرست قوم کی غلامی میں رہے۔ حالات کے اس پس منظر میں حضرت سموئیل علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا ہوا۔ ان کے دور میں بھی فلسطینیوں کا ظلم و ستم جاری رہا، تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ ہم اس کی سرکردگی میں جنگ کر کے قابض قوم سے نجات پا سکیں۔ اس درخواست کے نتیجے میں طالوت کو بادشاہ بنایا گیا۔ بائبل کی 2 کتابیں حضرت سموئیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب میں بنی اسرائیل کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی فرمائش کا بھی ذکر ہے، مگر بادشاہ کا نام طالوت کی بجائے ساؤل مذکور ہے۔ نیز بعض تفصیلات میں بھی فرق ہے۔ طالوت نے لشکر تیار کیا اور دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ جالوت دشمن کی فوج کا بڑا قوی ہیکل پہلوان تھا۔ وہ کئی روز تک بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کسی کو اس سے دو بدو لڑنے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے اور ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئے کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے 3 بھائیوں کی خبر لینے کے لیے میدان جنگ بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا، تو انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی نوعمری کے پیش نظر شروع میں طالوت اور دوسرے لوگوں کو بھی تردد ہوا، لیکن ان کے اصرار پر انہیں اجازت مل گئی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور پھر ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ اس کے پاس گئے اور خود اسی کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا۔ بنی اسرائیل کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی اور فلسطین کی سلطنت انہیں مل گئی اور طالوت ان کے بادشاہ بن گئے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس دور کو بادشاہوں کا دور کہتے ہیں، جس کی ابتدا طالوت کی بادشاہت سے ہوئی اور اختتام 922 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات پر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے نے انہیں ایسی مقبولیت عطا کی کہ طالوت کے بعد آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس طرح نبوت اور بادشاہت ایک ہی ذات میں جمع ہو گئیں۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے عروج کا وہ دور شروع ہوا جسے یہودی آج بھی یاد کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت ملی۔ آپ نے اس عظیم سلطنت کو مزید وسعت دی۔ آپ نے عظیم الشان ہیکل الہی کی تعمیر کی، جس میں تابوت سکینہ کو بھی خاص جگہ پر رکھا گیا۔ 40 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام 922 قبل مسیح میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر یہ سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ ابتداً سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ شمالی حکومت جو اسرائیلی کہلائی، اس کا دارالحکومت سماریہ تھا۔ جنوبی ریاست یہودا کے نام سے معرض وجود میں آئی، جس کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ شمالی ریاست زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، چنانچہ 722 قبل مسیح میں آشوریوں نے اس کو اس طرح تباہ و برباد کیا کہ اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ یروشلم کی حکومت 150 سال سے زیادہ عرصہ چلی۔ پھر مشہور بابلی حکمران بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا، مقدس کتب کو جلا دیا اور تمام یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ بابل میں یہودیوں پر ظلم و ستم جاری رہا۔ آخر کار سلطنت بابل کا زوال بھی شروع ہو گیا اور 545 قبل مسیح میں سلطنت ایران نے بابل کی سلطنت پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور یہودی مال غنیمت کے طور پر ایرانیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ ایرانیوں نے یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا،
انہیں دوبارہ یروشلم جانے کی اجازت دی، ان کی مقبوضہ زمینیں انہیں واپس کر دیں اور انہیں ہیکل تعمیر کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ سکندر اعظم کے حملہ آور ہونے تک فلسطین ایرانیوں کے زیر تسلط رہا۔ سکندر نے فلسطین کو فتح کر کے یہودیوں کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا۔ 323 قبل مسیح میں سکندر کے انتقال کے بعد فلسطین پر مختلف یونانی جرنیل قابض رہے۔ یونانیوں نے یہودی مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہودیوں نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور آخر کار وہ اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس سلطنت کی مذہب سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی اور یہ سلطنت رومیوں کے زیر اثر تھی۔ مذہب سے دوری کی وجہ سے خود یہودیوں نے ہی اپنی اس سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی۔ حکومت نے بغاوت کو کچلنے کے لیے رومیوں سے مدد چاہی۔ رومی مدد کے بہانے آئے اور انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ رومیوں کا رویہ نہایت جابرانہ تھا۔ 70 عیسوی میں رومی حکمران تائتس نے یروشلم کو مسمار کر دیا۔ رومیوں کے اس قبضے کے ساتھ ہی یہودیوں کی طویل غلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آئندہ قریباً 2000 سال تک یہودی پوری دنیا میں جا بجا بھٹکتے رہے، کبھی کسی سلطنت کے ماتحت تو کبھی کسی سلطنت کے۔ کہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک ہوتا تو کہیں انہیں انتہائی ہولناک حالات